ہمارے ساتھ ہیں حافظ احمد صاحب. ای کامرس پاکستان میں کب شروع ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو زیادہ اس کی ویو آئی ہے نا وہ کووڈ میں. ای کامرس کین ہیلپ دیم ان اے وے کہ وہ اپنا کیریئر جلدی فاسٹ ٹریک سٹارٹ کر سکیں. جب سر کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے تب سمجھ آتا ہے کہ ہم آج ہی گاڑی خرید لیں, ہم آج ہی گھر بنا لیں. پھر ایک سکسیس سٹوری آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری آئی. کیونکہ ہم لوگ اسٹرگل سے بھاگتے ہیں. $200 کمانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہیں. تو یہ کیسے خیال آ گیا کہ سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا آپ کے لیے؟ اگر آپ نے آن لائن پریزنس دینی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی کا نام کا لوگو چاہیے, رائٹ, پھر آپ کو ایک ویب سائٹ چاہیے, Right. پھر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ چاہیے جو آپ کو اس ویب سائٹ کو بوسٹ کرے, پھر آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو آپ کا فیس بک, انسٹاگرام ان چیزوں کو مینیج کرے. ایک جو نوجوان ہے وہ کتنی ٹریننگ آپ سے لے لے تو وہ ای کامرس اسٹارٹ کر سکے؟ یہاں والا 500 میں کیوں کرے گا کیونکہ اس کو $500 کی نوکری ملتی ہے. کچھ پیسے دیں گے تو زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں ٹرین کیا جائے گا. تو اس کے اکاؤنٹ میں اگلے مہینے سے $1000 رہتا ہے, انشاءاللہ کبھی نہیں. مشکل سمجھتے نہیں تھے جتنا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہو گئی یا ایگریشن آ گیا. تو تقریباً 2.25 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی. بگیسٹ فمبل ڈیورنگ دا پوڈ کاسٹ یو ہیو ایور میڈ؟ میں نے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بلایا, بزنس مینس کو بلایا, ان سے بات چیت کی. سر انہیں 1000 بندے نے دے. میں جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا پیکنگ کی جاب تھی. لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے, رائٹ, اور لوگ وہ نہیں دیکھنا چاہتے جو انہیں دیکھنا چاہیے. لو میرج کی ارینج میرج ہے, Right. کتنی بیوی ہیں, رائٹ, کتنے بچے ہیں, رائٹ. پیسے کتنے کماتے ہیں, گاڑی کون سی ہے, گھر کون سا. یہ بتائیں کہ آج کل آپ گاڑی کون سی چلا رہے ہیں؟ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ان کی چوتھی شادی ریویل ہوگی. چوتھی شادی جو آپ نے جیسا سوچا ویسا پایا. یہ واحد مذہبی شخصیت ہے جن کے میں قریب ہوتا گیا تو مجھے محبت ہوتی گئی, اوکے, ورنہ اللہ کے حکم سے نفرت ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر شامی کا سلام عرض ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آج اس پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے سوشل میڈیا پر وہ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ای کامرس میں ایک اچھا نام پیدا کرنے والے ایک بہترین بزنس مین ہمارے ساتھ ہیں حافظ احمد صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور بھائی آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ای کامرس پاکستان میں کب شروع ہوتا ہے, کب اس کا آغاز ہوا؟ Are you one of the pioneers in it? نہیں, میں اپنے آپ کو بالکل نہیں کہوں گا, اگرچہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے سب لوگ اچھا کام کر لیں. پاکستان میں جو زیادہ اس کی ویو آئی ہے نا وہ کووڈ میں آئی ہے. اوکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کا کہ جب سر کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے تب سمجھ آتی ہے, رائٹ, یا جب کوئی وزن آن پڑتا ہے نا سر پہ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار اس کو ہٹائیں, کچھ کریں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے لوگوں کا ای کامرس پہ یقین ہی نہیں تھا. رائٹ, کر رہے تھے لوگ پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے, بہت سالوں سے لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کا گزارا بھی ہو رہا تھا, لیکن اس طریقے سے آڈینس نہیں بنی ہوئی تھی. لوگوں کا انٹرسٹ اتنا نہیں تھا جتنا جب کووڈ میں ساری دنیا بند ہو گئی اور لوگوں کو پتہ چلا اچھا یار باقی آن لائن بھی کچھ ہوتا ہے. جی, مطلب آپ خود آسٹریلیا میں رہے ہیں, آپ رہتے ہیں ابھی بھی, آپ کو پتہ ہے اچھے سے کہ وہاں پہ تو شاید آپ 20 سال پہلے بھی چیزیں آن لائن منگا ایبسولوٹلی, وہ تو 5 ڈیکیڈز ہم سے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب آ کے لوگ اس طرف آ رہے ہیں ایسا. لیکن یہ ایک اچھا سائن ہے, گڈ سائن ہے کہ جب لوگوں کا پھر ای کامرس پہ یقین آیا نا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اس پہ تو پیسہ کمایا بھی بہت جا سکتا ہے. رائٹ, ایک تو ہے کہ آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے, رائٹ, پھر جب لوگوں کو کمانے کا پتہ چلا اور لوگوں نے یہاں بیٹھ کے اپنے آسٹریلین, امریکن, کینیڈین کلائنٹس کو سروسز دینا شروع کی, رائٹ, اور ڈالرز میں انکم جنریٹ کرنا شروع کی. پھر ایک سکسیس سٹوری آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری آئی. میری ماشاءاللہ شروع میں سکسیس سٹوری ذرا بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی, پھر بہت سے لوگ جڑے ساتھ اور لوگ کما رہے ہیں ماشاءاللہ. سو اگر ہم اس کا آغاز پوچھیں آپ سے کہ پاکستانی لوگوں نے اس انڈسٹری کو اڈاپٹ پراپرلی کب سے کرنا شروع کیا, تو کیا کون سا ایئر ہم کہیں گے کہ جب ای کامرس نے پاکستان میں فلوٹ کرنا شروع کیا؟ شروع ہو گئی تھی 2017-18 میں, رائٹ, میس لیول پہ. اوکے, اور وہی 20 میں کووڈ میں تو پھر اس نے بوم کیا. اگر عام عوام کے لیے میرا ایک کوشچن ہے تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں, دیکھیں ہمارا ایک عام نوجوان جو ایف ایس سی بی ایس سی کر رہا ہے, موسٹ آف دیم دے آر اسٹرگلنگ, انہوں نے ابھی بہت اپنی گریجویشنس کرنی ہے, اینڈ دین دے ول کم ود دا سی ویز ان ڈفرنٹ بگ انڈسٹریز, اینڈ ان کی جابس ان کو چاہیے ہوں گی. تو ای کامرس کین ہیلپ دیم ان اے وے کہ وہ اپنا کیریئر جلدی فاسٹ ٹریک سٹارٹ کر سکیں. بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور بہت جلدی اور بہت اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں. رائٹ, ایک نارمل گریجویٹ جو نکلتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں کیا سیلری ملتی ہوگی, 30-40-50 ہزار ہو جاتا ہوگا, اس سے اوپر تو نہیں ہے. میں فریش گریجویٹ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے, $200 بھی نہیں بنتے.
میں US ڈالر کی بات کر رہا ہوں. ایگری. اب یہی کام اگر آپ فری لانسنگ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو $200 کمانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی اسکل ہے, اس اسکل کو بیچیں آن لائن. ٹھیک ہے. نہیں ہے تو اسکل سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب کیا سیکھ لیں, ہزاروں راستے موجود ہیں. میں سادہ سی بات سے شروع کرتا ہوں, گرافک ڈیزائننگ سے. اوکے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے باہر کے کلائنٹ کو اپ ورک اور فائبر پہ ٹھیک ہے. وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے کسی کو لوگو ڈیزائن کر کے دے دیں. اوکے. اب مجھے بتائیں کون سی ایسا بزنس یا کون سی ایسی کمپنی آج کے دور میں ہے جو یہ کہ میری آن لائن پریزنس نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے. ایگری. اگر آپ نے آن لائن پریزنس دینی ہے, سب سے پہلے آپ کو آپ کی کمپنی کا نام کا لوگو چاہیے. رائٹ. پھر آپ کو ایک ویب سائٹ چاہیے. رائٹ. پھر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ چاہیے جو آپ کو اس ویب سائٹ کو بوسٹ کرے. ٹھیک. پھر آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو آپ کا فیس بک, انسٹاگرام, ان چیزوں کو مینیج کرے. تو یہ ساری سروسز آپ پاکستان میں بیٹھ کے باہر کے لوگوں کو, باہر کے لوگ کیوں لیتے ہیں سروس؟ بالکل آپ اچھے سے جانتے ہیں آسٹریلیا میں منیمم ویج کیا ہے. اب وہاں پہ ان کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. اگر ایک پاکستان میں بچہ یا بچی بیٹھ کے آپ کا آسٹریلیا میں کوئی ویب سائٹ مینیج کر رہا ہے, بالکل صحیح, تو اس سے آسٹریلیا میں رہنے والے بندے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ مینیجر پاکستان میں بیٹھا ہے یا دبئی میں یا آسٹریلیا میں, ڈزنٹ میٹر. لیکن آسٹریلیا میں بیٹھا ہوگا تو آپ اسے $5,000 پے کریں گے مہینے کا, یہاں پہ $500 پے کر دیں گے. یہاں والا 500 میں کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو $500 کی نوکری ملتی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن. اچھا چلے, یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہمیں ای کامرس کو, یعنی کہ بیسیکلی اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ ای کامرس از اے تھنگ جس میں آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایک ایسا بزنس ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس میں آپ باہر کے لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنی شروع کرتے ہیں, چاہے آپ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے ان کی شاپنگ سے ریلیٹڈ ہیں, واٹ ایور. اچھا اس میں ایک اور چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں. آپ وہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو اچھے سے پتا ہے, میں آپ کو بار بار اس لیے کہ آپ کے لیے تو آسان ہے لیکن پبلک کو سمجھ آنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا میں یا باہر جو بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں پہ یہ نہیں پلمبر کو کال کرو اور وہ آ جائے گا, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ایگریڈ. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہے اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوتی. میں پاکستان میں ایسے فری لانسرز کو جانتا ہوں جنہوں نے باہر کچھ لوگ اچھے جو بزنس مین ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں کہ سر آپ کے گھر کا کوئی بھی کام ہے آپ نے ہمیں میسج کر دیں. اچھا. اب اس نے کال نہیں کرنی, اوکے, انہوں نے پلمبر ڈھونڈنا ہے, انہوں نے ڈاکٹر So they are actually running a maintenance company sitting in Pakistan. اچھا اس میں دو طرح سے, ایک تو ہے کہ مینٹیننس کمپنی, ٹھیک ہے, ایک ہے کہ مینٹیننس کمپنی ان کی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پرسنل اسسٹنٹ ہے پاکستان میں. اوکے. آپ نے اسے فون کرنا ہے, میں یہ فلاں تاریخ کو آسٹریلیا پہنچ رہا ہوں, اوکے, تو ذرا ایئرپورٹ سے گاڑی بک کر دو میرے گھر کے لیے. اوکے, اس نے آپ کا سارا انتظام کر کے رکھ اوکے, اوکے, اوکے. اب کتنے لوگ ہیں باہر جن کے نزدیک, بلکہ باہر والے سارے ہی, everybody needs a PA, everybody needs a secretary. یہ چاہیے, ان کو زیادہ قدر ہے وقت کی. وہ کہتے ہیں یار اگر میں نے آدھا یا پونا گھنٹہ لگا کے آن لائن جا کے کوئی ہوٹل بک کرنا ہے تو میں اس آدھے پونے گھنٹے میں شاید کئی $1,000 یا کئی $100 کما, میں بڑے بزنس مین وہ اپنا ٹائم ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں ویسٹ نہیں کرتا. وہ پی اے کو کہے گا یار کر دو. اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو 5-6 لوگوں کے پی ایز ہیں, رائٹ, اور $200 تنخواہ لے رہے ہیں. اوکے. اب وہ ان کا یہاں پہ بن گیا $1,000, دینے والے کا صرف $200 جا رہا ہے, لیکن اس کے گھر کا کوئی کام ہے, بچے کے اسکول کی فیس کی ہے, کوئی بھی ایشو ہے, بچے اس کو کال کریں گے, واٹس ایپ گروپ بنے, اس کو میسج کریں بیٹا یہ کام کر دو, وہ کر دے گا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو ایک حافظ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا نوجوان نا بہت جلدی اوور نائٹ دے وانٹ ٹو گین ایوری تھنگ. لائک ہم, مجھے جو سب سے بڑا یہاں پہ آ کے ایک کوشچن کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم آج ہی گاڑی خرید لیں, ہم آج ہی گھر بنا لیں. آپ کا ای کامرس کا سفر کتنا لمبا ہے اور کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا؟ میرا شروع ہوا تھا عمر بھائی 2011 میں. میں پاکستان سے UK گیا تھا اسٹڈی ویزا پہ, اور پڑھنے بالکل نہیں گیا تھا, کیونکہ میں بہت ہی غریب فیملی سے تھا, تو ہم لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے تھے UK کی پڑھائی. میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ مجھے ویزا مل جائے اور اس کے بعد میں نے اپنی لائف بدلنی تھی. اللہ نے کرم کیا, وہاں پہ جا کے میں نے کام شام کیا, 18 گھنٹے میں نے جاب کی, ڈیلی کے 18 گھنٹے کام کیا میں نے, اور الحمدللہ. اور میں جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا, پیکنگ کی جاب تھی, وہ ای کامرس کا کام کر رہے تھے, آن لائن بیچتے تھے, میں ان کے پاس پیکنگ کی جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہاں سے ٹھیک 1 سال بعد اللہ پاک نے میرے لیے راستہ نکال دیا. ٹھیک ہے. اور 2012 میں میں نے جاب کوئٹ کر کے اپنا بزنس شروع کر دیا, وہیں پہ UK میں رہتے ہوئے. اللہ نے برکت دے دی. تو 2011 یا 12 آپ کہہ لیں جب اپنا کام جب آپ نے ای کامرس میں انٹری کی. جی بالکل. ٹھیک. تو آپ کا سفر لائک اتار چڑھاؤ کا شکار رہا نوجوانوں کے لیے, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم لوگ اسٹرگل سے بھاگتے ہیں. سو how big is the struggle in e-commerce and how it can be made easy? نہیں دیکھیں, محنت تو ہر انسان کو کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی, محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پہ اللہ کا کرم زیادہ ہے. یعنی میں نے اتنی اسٹرگل نہیں کی جتنے لوگ کرتے ہیں. مجھ سے زیادہ محنت والے لوگ تھے, میرے ساتھ کرتے تھے, آج بھی اسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں. والدین کی خاص دعائیں ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں, والدین کی دعائیں, اللہ کا کرم, والدین کی دعائیں.
اور کچھ ایسے معاملات ہوں گے والدین کے, ابا جی اور دادا جی نے کچھ ایسے کام الحمدللہ کیے ہیں, کرتے ہیں, جو پبلکلی میں زیادہ نہیں بتاتا, لوگوں کا بھلا کرنے کا, حالانکہ خود بالکل غریب تھے, لیکن دوسروں کے لیے ابا جی نے جناب لاہور کسی بندے نے آنا نا جی میرے نا کوئی نوکری کرے کچھ کروا دیں, ابا جی نے بائک پکڑنی, بائک پہ اس کو بٹھانا, لاہور میں 10 بندوں کے پاس چلے جانا, کہیں نہ کہیں اس کا کام ہو. دیکھیے یہ آج ایک بریکنگ نیوز بن گئی ہے نا, آج آپ نے فرسٹ ٹائم اپنے والد صاحب کی ایکچوئل ڈیڈز ہمیں بتانی شروع کی, لیکن دس از اے لیگیسی یو آر کیرنگ. بلکہ یہ وہ ہے جس پہ بعض دفعہ گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ مجھے ڈیلی آپ کے پاس مہمان آ جاتے, ڈیلی, اور مہمان آنے پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا مجھے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں, ان نون بندے کا کیسے فون آ گیا, کسی نے آگے نمبر دے دیا, اسے فون آ گیا جی میں لاہور آیا ہوں, میرے پاس رہائش کی جگہ, مجھے چلو میرے پاس آ جاؤ, 2 دن کی رہائش دے دی, 2 دن کھانا کھلا دی. تو یہ انہوں نے بہت زیادہ نہیں کیا کہ تو اس کے مزے جو ہے نا وہ اب میں کروں, وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ حیات ہیں وہ, اور وہ بھی ساری انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی محنت ہے, انہیں کی دعائیں. اچھا یہ مجھے بتائیں احمد بھائی کہ آپ نے پہلے تو ای کامرس میں ماشاء اللہ یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب, اینڈ پھر اس کے بعد کیریئر اور سارا کچھ کیا, اب پھر اس کو آپ نے کیری کیا ٹورڈز سوشل میڈیا. تو یہ کیسے خیال آ گیا کہ سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا آپ کے لیے؟ یہ نا اصل میں سوشل میڈیا پہ کچھ تو تھا پہلے سے ہی, ٹھیک ہے, ای کامرس میں اپنی وہ ٹریننگز اور لوگوں کو سکھانا اور بتانا کہ بھائی ای کامرس سے کام ہے, اچھا ہے, سیکھ لو, اس میں کچھ نہ کچھ کر لو, کوئی نہ کوئی پیسے کما لو. یہ تو میں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور میرے پاس تقریباً میرے خیال ہے کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ایگزیکٹلی, بلکہ 267 کے فالوورز تھے فیس بک پہ, ای کامرس میں رہتے ہوئے. تب پوڈ کاسٹ کا کوئی سین نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اتنی ایک پی آر تھی کہ میں تقریباً پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ جاتا تھا. مارننگ شو میں چلا گیا, کبھی ٹاک شو میں چلا گیا, کسی ویکینڈ شو میں چلا گیا, ایز این انٹرپرینور, بزنس کی بات کرنے کے, جی فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے, پاکستان میں بیٹھ کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں, یہ میرا ٹاپک ہوتا تھا. تو میرے ایک دوست ہے ای کامرس انڈسٹری کا, اس نے پوڈ کاسٹ شروع کی, اور اس نے مجھے اپنی پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ بلایا, جیسے آج میں آپ کے پاس آیا. اب وہ کافی لمبی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی, کیونکہ وہ پرانا تعلق تھا اس سے, بہت ساری چیزیں اسے پتہ تھی بزنس کی ساری. وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی. ٹھیک ہے, طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا سلسلہ. اور اس میں کچھ باتیں ایسی تھی جس کو وہ نہیں چلا سکتا تھا. اچھا, کچھ کیونکہ وہ ہماری انڈسٹری کا بندہ تھا, کچھ دوستوں کے ساتھ, کچھ بہت سارے, اب جیسے آپ ہر چیز ڈسکلوز میں ہیں, ابھی جیسے ہماری آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی, آپ نے مجھے جو باتیں بتائی وہ ہر چیز ڈسکلوز نہیں کر سکتے, اور وہ جو بات ہماری ہوئی وہ آپ پبلک میں کر بھی نہیں سکتے. وہ جو ہم ایک جگہ کی بات کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, اسی طرح ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوں گی. لیکن اس نے یہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا, اس نے کہا کہ اگر میں چلاؤں گا تو پوری چلاؤں گا, یا میں نہیں چلاؤں گا. میں یہ خیانت نہیں کروں گا کہ بیچ میں سے کٹ کر کے جو میرے مطلب کا وہ چلا دوں, اور جو نہیں چلانے والا اس کا مجھے خوف ہے وہ میں نہ چلاؤں. اس نے ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس نے پھر نہیں چلائی وہ. اور مجھے آگے خیال ہے, میں نے کہا یار یہ تو عجیب معاملہ ہوگا, 2.25 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ چلائی بھی نہیں. تو میں نے کہا میں اپنی شروع کر لیتا ہوں, کم از کم کوئی روکے گا تو نہیں, جو چلانا ہوگا چلا دوں. یہ آفس پہلے سے ہی تھا, سب کچھ پہلے سے. تو میں نے وہ لڑکا تھا میرے پاس پہلے سے, ایڈیٹر, یہ سارے لوگ تھے. میں نے اسے کہا جاؤ بھی مارکیٹ میں مائک لے کے آؤ, ٹھیک ہے, اور کل سے ہم پوڈ کاسٹ شروع کریں. اچھا, سو انسٹنٹلی یو جسٹ ڈیسائیڈڈ, جسٹ لائک پی آر تھی آلریڈی, اس لیے گیسٹ ارینج کرنا مشکل تھا اللہ کی عطا سے. اللہ نے کرم کیا تو بس ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ کی سراج الحق صاحب کے ساتھ, ماشاءاللہ, جماعت اسلامی کے جو اس وقت کے امیر تھے, ٹھیک ہے. دوسری میرے خیال جواد احمد کے ساتھ تھی. تیسری کیونکہ ہم خود سرائکی ہیں, سرائکی میوزک بڑا پسند کرتے ہیں, ذیشان روپڑی کے ساتھ تھی. اچھا اچھا. تو پھر اسی طرح نا شروع سے لوگ ایسے مل گئے کہ جن کے آلریڈی ویوشپ تھی, وہ آپ کا ایک چینل, وہ ایک سلسلہ جو ہے نا, اگین وہی بات کروں کہ محنت نہیں کرنا, اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی. تو یہ بھی آپ نے بڑا ایک زبردست ذکر کیا اپنی بات میں کہ جی ٹریننگز کی وجہ سے میری آلریڈی فالوورشپ تھی اور میں ٹریننگز دیتا تھا. ایک جو نوجوان ہے وہ کتنی ٹریننگ آپ سے لے لے تو وہ ای کامرس سٹارٹ کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں, یہ نوجوان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے, ہم لوگ پیڈ ٹریننگز بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فری ٹریننگز بھی ہماری موجود ہیں. رائٹ. اور کوئی بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے افورڈ نہیں کر سکتا, ہم کہتے ہیں آپ یہ فری میں پوری ایکسیس ہے پورے کورس کی, یہ آپ لے لیں. جو دوسری ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں, اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں. جس بندے نے محنت کرنی ہے اور جس کے اندر کوئی لگن ہے, ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ فری سے لے کے وہ کامیاب ہو گیا, اور ہمارے سے پیڈ ٹریننگ لے کے بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکے. اوکے, ٹریننگ کسی بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اس کے اندر شوق نہیں ہے کام کرنے کا. ٹھیک. اگر تو کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے گا, 3 مہینے کی ٹریننگ لے گا, تو اس کے اکاؤنٹ میں اگلے مہینے سے $1000 آئے گا, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب تک وہ کام نہیں کرے, وہ خود کوشش نہیں. ٹریننگ لینے سے پیسہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹریننگ لینے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار میں نے کرنا کیا. ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں یار آن لائن پیسے کماؤ, اچھا کیسے کمانے, کیا کرنا ہے, بتا دیں گے, لائن آف ایکشن, لیکن کرنا آپ کو خود, ایکشن تو خود کریں گے تو پیسہ آئے گا, نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو جو آپ کی سب سے
मिनिमम एक तो आपने कह दिया कि यू डोंट इवन चार्ज पीपल जो पे नहीं कर सकते. जी जी बिल्कुल. जो पेड ट्रेनिंग्स हैं, ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि जी हम कुछ पैसे देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हमें ट्रेन किया जाएगा. तो जो मिनिमम फीस आप चार्ज करते हैं वो क्या होती है और कितनी देर के लिए वो कोर्स होता है? ये सारी फीसेज ही 50,000 के ऊपर नहीं चाहिए. Okay. 40,000, 45, 50,000. ठीक है. ये पूरे कोर्स की फीस होती है. 3-4 महीने का कोर्स होता और ड्यूरेशन क्या है इसकी? है. 3 से 4 महीने टोटल. ओके तो ओके. ये फुल कोर्स की ये फीस होती है. तो उसको यानी कि कंप्लीट एक मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कंप्लीट A to Z शुरू से लेके एंड तक गाइड करके, फिर उसके बाद कि अब आपने सीख तो लिया है, ठीक है. अब आपने ये अपनी सर्विस बेचनी कहाँ पे. ओके. अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, वो अकाउंट अप्रूव कैसे होगा, उस पर गिग्स आपकी पोस्ट रैंक कैसे होगी, सारी चीजें A to Z. फिर बाद में क्लाइंट के साथ वो काम कर रहा है, ओके. अचानक उसे मसला आ गया, हाँ हाँ. तो वो फिर आ जाता है या व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेता है कि मुझे ये इशू आ रहा है, वो आपके साथ उनकी कोलैबोरेशन हो जाता है. कनेक्शन बन जाता है. ओके ओके. तो ये बताएं हाफिज साहब, आपने ऑब्वियसली सोशल मीडिया की दुनिया में जब कदम रखा है, तो हमारे सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर है इसका जिस तरह पाकिस्तान का सोशल मीडिया जा रहा है? क्या हम वी आर इन द राइट डायरेक्शन? सर ये तो आपको पता ही है कि राइट डायरेक्शन में तो नहीं है हम. राइट. लोग वो देखना चाहते हैं जो नहीं देखना चाहिए, राइट. और लोग वो नहीं देखना चाहते जो उन्हें देखना चाहिए. एग्री. यानी कि आपने और मैंने अभी जितनी काम की बातें की हैं, इस पे आप व्यूअरशिप देख लीजिएगा. जी जी. और जितनी हम फजूल बातें करेंगे, यानी फजूल बातें इन द सेंस कि यार किस पॉडकास्ट में गेस्ट उठ के चला गया, या किस पे कितने पैसे कमाने के, अभी आने वाला मैं उन पे. सर आप ये वाला क्लिप उस पे व्यूअरशिप आएगी. तो लोगों को शौक ही नहीं है. राइट. मैंने खुद पॉडकास्ट में ये फेस किया. ठीक. मैंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, बिजनेसमैन को बुलाया, उनसे बातचीत की. सर उन्हें 1000 बंदे ने देखा. अच्छा. और मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, वो खैर उनका नाम भी बहुत बड़ा है, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की. उसमें उन्होंने अपनी उस पॉडकास्ट के थ्रू उनकी चौथी शादी रिवील हो गई. चौथी शादी सर उस पे खाली फेसबुक के ऊपर 15 मिलियन व्यूज. जस्ट बिकॉज़ दैट फोर्थ न्यूज़, क्योंकि वो एक पर्सनल फोर्थ वेडिंग में दोनों फोर्थ मैरिज किए. एग्जैक्टली. हाँ. अच्छा, हमारे सबसे ज्यादा व्यूज किस क्लिप पे आएंगे? जब मैं किसी बंदे से पूछूंगा आपके लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज है, कितनी बीवी हैं, राइट, कितने बच्चे हैं, राइट, पैसे कितने कमाते हैं, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है. मुझे बताएं पैसे कितने कमाते हैं, गाड़ी कौन सी, घर कौन सा, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी. लेकिन लोग देखते हैं और मैं पूछता हूँ हाँ. क्योंकि मुझे तो मिलता है ना उससे मेरे तो पैसे बनते हैं. वेरी राइट. लेकिन मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जितना आप सिखाने की बताने की काम की बात की कोशिश करेंगे वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. तो इसलिए राइट डायरेक्शन की जरूरत है कि लोगों को समझ आनी जानी चाहिए कि भाई सही चीज को भी देख लिया. इसका मतलब मुझे ये सारे सवाल आपसे भी कर लेने चाहिए. करें आपने तो क्वेश्चन दे दिया ना मुझे. सर खुल के बात करें आप. चले तो फिर ये बताएं कि आजकल आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? गाड़ी अभी मैंने आज जब ये रिकॉर्ड हो रही है तो मेरे पास एक नई फुटेज आई माशाल्लाह. तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है. पहले भी फुटेज ही थी, वो सेल आउट करके तो अभी उस पे जरा ब्रांड न्यू लिया, लिमिटेड एडिशन आया उनका थोड़ा जरा बेहतर. अल्लाह आपके लिए और भी एक अल्लाह आपके लिए बाइस रहमत करे. अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किए तो सबसे जो डिफिकल्ट आपका पॉडकास्ट जिसको आप समझते हैं कि लाइक आप उस पर्सनालिटी को इतना मुश्किल समझते नहीं थे जितना पॉडकास्ट करते हुए हो गई या एग्रेशन आ गया, वो हुआ ऐसा कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी, मैंने बताया ना कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ही खास करम किया मेरे पर, मुझे कभी ऐसे मुश्किल फेस नहीं करना पड़ी. हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि जब कोई बड़ा गेस्ट हो तो आप थोड़ा सा वो जरा रिजर्व और आपको होता है, आप थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं. इस तरह मौलाना तारिक साहब के सामने जब मैं पहली दफा बैठा, ठीक है, तो अब उस वक्त मौलाना साहब के साथ मेरा कोई तारुफ, कोई गपशप नहीं थी, ठीक है, उनके बेटे के साथ थी, उनके बाकी आसपास के मौलाना साहब के साथ नहीं थी, राइट. तो मैं काफी जो है वो घबराया हुआ था कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठा, नॉलेज का समंदर है, और फिर आप उनके बराबर बैठे हो तो यही बड़ी बात थी. उस पे मैं थोड़ा था, ठीक है. तो बाकी जाहिर है जब आप किसी बड़े इसमें कोई बिगेस्ट फंबल ड्यूरिंग द पॉडकास्ट यू हैव एवर मेड कौन सा था? फंबल ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ छोटा मोटा हुआ होगा कोई बोलते हुए अल्फाज ऊपर नीचे, जो आपको लगा यार ये मैंने बात नहीं कहनी थी, मैं कह बैठा हूँ. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. और जो छोटा मोटा फंबल होता है जिस तरह अल्फाज गलत हो गए कुछ, वो मैं उसी तरह जाने देता हूं, वो विद द फ्लो. ओके. हाँ अक्सर मेरी पॉडकास्ट, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 99% पॉडकास्ट मेरी पॉडकास्ट के दौरान कोई ब्रेक नहीं, बस शुरू हुआ चलता गया जैसे चलता गया. वो मैंने कुछ गलत हो गया तो बाद में वो यानी हम नेचुरल वे में जाते हैं. तो सबसे बेस्ट पॉडकास्ट जो आपने रिकॉर्ड किया, सबसे अच्छा गेस्ट कौन सा लगा? मौलाना साहब. अच्छा, यू एंजॉयड इट? बहुत ज्यादा. देखें एक शख्सियत को आप बचपन से देखते हो, और आपकी ख्वाहिश ये हो कि इनसे कभी सिर्फ मैं हाथ मिला लूं, राइट. फिर आप 1 घंटा उनके सामने बैठे हो और जो सवाल आप पूछे उसको वो जवाब दे रहे हैं. क्या बात है. तो आप सोचे क्या फीलिंग, क्या बात है. वो तो फिर एक क्या बात. मौलाना साहब की एक खूबी जो आपको सबसे अच्छी लगी हो?
اس ایک گھنٹے کے دوران جو آپ نے جیسا سوچا ویسا پایا؟ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اور متاثر کر یہ تھوڑا نا کنٹروورشل نہ ہو جائے معاملہ, ٹھیک ہے, باقی لوگ کچھ ناراض نہ ہو جائیں, نہیں اگرچہ اور لوگ بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں, جی علماء میں بھی ہیں اچھے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات کو اوپنلی کہوں گا کہ مولانا تاج میر صاحب کو جب میں ملا اور اس کے بعد جب میں ان کے مزید قریب ہوا, ٹھیک ہے, پھر میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا, پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا, پھر یعنی جب زیادہ جتنا میں ان کے قریب ہوتا گیا نا اتنا مجھے ان سے محبت زیادہ ہوتی گئی. اچھا, اور یہ میں کنٹروورشل ہو جائے گا تھوڑا لیکن میں اوپنلی بتا رہا ہوں, جی یہ واحد مذہبی شخصیت ہے جن کے میں قریب ہوتا گیا تو مجھے محبت ہوتی گئی, اوکے, ورنہ اللہ کے حکم سے نفرت ہوئی کسی اور کے پاس, کیونکہ پتہ چلا کہ سامنے فیس اور ہے پیچھے فیس اور ہے, دو فیس ہے, منافقت ہے. اوکے, جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اس طریقے سے لوگ نہیں ہوتے. اچھا, مولانا صاحب واحد شخصیت ہیں کہ جتنے سوشل میڈیا پہ اچھے ہیں یہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. اچھا, یہ اپنی باتیں چھپاتے ہیں, اچھا, اپنی اچھائیاں چھپاتے ہیں. ایک دو زبردستی میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ مجھے قریب سے پتہ چلی, میں نے بتا دی. ان کے تو اتنے ایک میں ابھی پھر بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ بغیر نام لیے بتاؤں گا کیونکہ ظاہر انہوں نے ایک بندے کا پردہ رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں مولانا صاحب کو ملنے گیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اور شخص کو بلایا ہوا تھا مجھ سے ملوانے کے لیے. ٹھیک ہے, میں جب گیا میرے اس سے ملا, اس نے کہا اچھا میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں, مولانا صاحب نے مجھے آپ سے ملوانا ہے. وہ اب وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر مولانا کا تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا. اچھا, مولانا تاج میر صاحب کا. اوکے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ واحد میں نے مذہبی آدمی دیکھے ہیں جو پیسے خرچ کرتے ہیں. اچھا, ورنہ کس ریلیشن میں خرچ, لائک کیوں خرچ ہو گیا؟ وہ خرچ ایسے ہو گیا کہ وہ بندہ کسی کیس میں پھنس گیا تھا انڈونیشیا میں. اچھا, ڈرگس کے کیس میں, اوکے, اور جیل میں تھا. اوکے, اس نے کہیں سے مولانا صاحب کا نمبر پتہ نہیں کیسے اسے ملا, اس نے مولانا صاحب کو کال کر دی. اوکے, اور اپنا دکھڑا سنایا کہ میں 6-6.5 سال سے جیل میں ہوں اور مجھے 18-20 سال کی یا سزائے موت ہے یا 18-20 سال کی قید ہے, میرے بچے پاکستان میں رہ گئے. مولانا صاحب انتہائی رحم دل آدمی ہیں اور انتہائی بھولے آدمی, وہ بالکل بھی تیز نہیں ہے. اوکے, اب لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ مولانا کے پاس جائیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جی, آپ ان کے قریب تھوڑی دیر بیٹھے ہوں, آپ انہیں اپنی کوئی مجبوری بیان کے میرا یہ مسئلہ ہے, وہ جیب سے نکال کے پیسے. اچھا, he helps that much. وہ ویریفائی ہی نہیں کرتے, اتنے سادہ آدمی ہیں. Wonderful. اچھا, اس بندے پہ ان کا تقریباً 1 کروڑ روپے تو انڈونیشیا میں خرچ ہوا, جو انہوں نے پھر اس کے وکیلوں کی فیسیں سب کچھ مولانا نے دیا. انڈونیشیا جیل سے اسے چھڑوایا, وہاں سے وہ ڈپورٹ ہو کے پاکستان آیا بندہ. جتنا عرصہ وہ وہاں پہ رہا, جب سب کے مولانا سے رابطہ ہوا, پیچھے اس کی فیملی, اس کی والدہ, اس کی بیگم, اس کے بچوں کا خرچہ فیسز مولانا دیتے رہے. اوکے, یہ کووڈ کے دوران کی بات ہے رفلی, اگر مجھے صحیح, اگر میں بھول نہیں رہا تو کووڈ. اس کے بعد جب وہ یہاں آ گیا مسلسل اس کو سپورٹ, اب وہ کہتے کہ اس کا کچھ کرتے ہیں, کوئی اس کو کام شام اور یہ وہ. تو اس طرح کے ایک مثال نہیں ہے, ان کے آس پاس سینکڑوں مثال. ماشاءاللہ, ایک میں نے ان کے منہ سے سن لی تھی. اوکے, پچھلی پوڈ کاسٹ میں اوکے, میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ بتائیں جس آدمی کا آپ نے 50 لاکھ قرضہ دیا. میں ان کے گھر پہ بیٹھا تھا, مجھے انہوں نے بتا دیا. میں نے کہا جی مولانا ذرا لوگوں کو بتائیں. اوکے, ایک پٹھان تھا, وہ اپنے گھر سے 14 سال سے بھاگا ہوا تھا. اچھا, اسے علاقے کے لوگوں کا قرضہ دینا تھا. اوکے, تو لوگوں نے کہا تھا ہم اس کو مار دیں گے. وہ غائب ہو گیا. 13-14 سال بعد کہیں تبلیغ میں لگا تھا, کیسے مولانا صاحب کے پاس آیا مسافہ کرنے کے لیے کہ جی میں وقت لگایا, اب دوبارہ جا رہا ہوں آگے. تو مولانا کا مزاج پوچھ رہے تھے ابھی کیا کرتے ہو, کیا اس سے پوچھا ابھی تمہارا کیا معاملہ ہے, کیا کرتے ہو. وہ سب بتایا کہ میرا گھر بار تو میں تو چھوڑا ہوں. مولانا نے کہا کہ کوئی رابطہ نمبر کہتا ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, میرا رابطہ کو تو مجھے مار دیں گے. اوکے. مولانا نے پھر یہ مولانا نے ریکارڈ پہ چیز بتائی ہے. اوکے, مولانا تاج میر نے ایک آدمی کا قرضہ 50 لاکھ اپنی جیب سے ادا کیا, فیملی کو ملوایا. یہ یوٹیوب پہ ویڈیو اور فیس بک پہ ملینز میں موجود ہے. میری پوڈ کاسٹ میں مولانا نے بات بتائی ہے. اوکے, پھر اس کو گھر والوں کا رابطہ ڈھونڈا. اوکے, تبلیغ والوں کا بھی پورا نیٹ ورک ہوتا ہے نا, ایگریڈ, بہت بڑا. تو علاقے میں ان کا جو بھی علاقہ تھا وہاں پہ اس کو کہا, اس کے گھر تک پہنچے, اس کے گھر والوں کو گاڑی کروا کے اپنے پاس بلوایا فیصل آباد. اچھا, کہ مولانا تاج میر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اوکے, بچے اور وہ بیگم وہ سارے ان کے گھر سے 1-2 مرد وہ آگے ملنے. اس بندے کو مولانا نے اپنے پاس ہی ٹھہرایا ہوا تھا. اچھا, تو اچانک اس کو بلایا, ان کو سرپرائز دیا, ملوایا. وہ آدمی کی چیخیں نکل گئی. اس کی بیٹیاں 14 سال بعد وہ بیٹی اپنے باپ کو ملتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ بیٹی 3-4 سال کی تھی, اب وہ 15-16-18 سال کی ہوگی, تو وہ تو ڈرتی, اسے تو دیکھا نہیں کبھی اپنا باپ. بالکل صحیح. تو پھر مولانا نے ادھر ایک ایم پی اے تھا اس علاقے میں اور ایک اور بندہ تھا, ان کو فون کیا. پٹھان نے کہا کہ ان دونوں کا 25-25 لاکھ ہے, اگر یہ وقتی ادا ہو جائے تو پھر میرا. مولانا نے ان کو فون کیا, بھی یہ میرے ذمہ ہوگا. انہوں نے کہا مولانا آپ کا فون آ گیا, بات ختم. بندے کو بھیجا. اگلے دن مولانا نے 50 لاکھ ان کو ٹرانسفر کروایا. پھر وہ بھی رمضان میں آیا ہوا تھا, مولانا کے بعد 5-10 لاکھ پھر لے گیا تھا کہ ایک اور بندے کا قرضہ دینا. میں نے تو مولوی ایسا کوئی نہیں دیکھا. میں نے کوئی خرچ کرنے والا
مذہبی رہنما مولانا صاحب کے علاوہ میں نہیں ایک بڑی زبردست یہ تو آپ نے بڑی انفارمیشن ہمیں دی ہے. میری بھی خواہش ہوگی کہ میں مولانا صاحب کے سامنے بیٹھوں. اتنی شخصیت تو ہماری نہیں ہے, لیکن اگر کبھی چانس ملا تو ضرور ان سے مزید باتیں بھی پوچھیں گے, کیونکہ یہ بڑا سرمایہ ہے. جب ہم لوگوں کی نیکیاں کی ہوئی کو پھیلاتے ہیں نا, تو بہت سارے اور لوگوں میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو قیدیوں کو چھڑوانے کا یہ اسلام میں ہے, اس کا بہت بڑا اجر ہے. جی بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں لوگوں کو اتنی عقل نہیں, لوگ کہتے ہیں جی کچھ کیتا ہے جیل جب پہنا پیار رہے. او بھائی اسلام تو میں سکھا رہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑوانے پہ اتنا بڑا اجر ہے. اب دیکھیں یہ بات میں نے بھی آج اسی نیت سے بتائی کہ ہو سکتا ہے کسی اور بندے کوئی خیال آ جائے, کوئی کسی کی ہیلپ کر دے, کوئی نیکی کرے. آپ کو پتہ ہے جیلوں میں کتنے لوگ اس لیے پڑے ہیں کہ ان کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. بالکل صحیح. چھوٹے چھوٹے ایسے پڑے ایسے ہیں. تو اگر ان کو کوئی کسی کا بھلا کر دے گا, کوئی کسی کو فری میں کوئی کنسلٹنسی مل جائے گی, کسی کو کچھ جرمانے وہ ادا ہوں گے, نکل آئے گا, تو بہت بڑا اجر. تو اچھا یہ بتائیں کہ جس پرسنالٹی کو سب سے گلیمرس پایا جب آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کہا یار کیا ڈریسنگ ہے, کیا بولنے کا طریقہ ہے, وہ کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جن کا آپ نے پوڈ کاسٹ؟ نہیں, اصل میں آپ جتنے بھی سوال اس طرز کے کریں گے نا, اس کا جواب مولانا صاحب ہیں. اچھا, مولانا صاحب he is also in that sense he is also great. وائٹ کلر کے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, صاف ستھرے اور بالکل سادہ, بالکل سادہ. ٹھیک ٹھیک. تو وہ ان سے زیادہ پرسنالٹی. اچھا ایک مجھے آپ حافظ بھائی, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, ہمارے بہت بڑے سپر اسٹار ہیں شعیب اختر صاحب. جی جی بالکل. اینڈ وہ تو ہماری میڈیا کی بھی بہت بڑی پرسنالٹی اب کرکٹ کے بعد بن گئے ہیں, اور ہی از اے ویری ڈومینیٹنگ, بڑا ایکسپوجر بھی ہے ان کا, اور بڑا ووکل. وہ بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ پوری محفل میں پتہ چلتا ہے بندہ بول رہا ہے. تو ان کا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہاؤ ڈیڈ یو فیل لائک؟ وہ بھی بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا, کیونکہ ان کے بارے میں مجھے جو میڈیا کے دوست ہیں نا پہلے, انہوں نے بتایا تھا کہ بہت بدتمیز ہے اور آپ نے بڑا غلط کیا, اس کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں وہ تو بڑا روڈ بیہیو کرے گا آپ کے ساتھ. اور لیکن میں نے بالکل ہی الگ آدمی پایا, انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ. اور پھر مجھے اب ان کے بچوں کے نام بھول گئے, انہوں نے مجھے اپنے دونوں بیٹوں کا نام بتایا, اور پھر ان دونوں بیٹوں کے نام کی وجہ بتائی. اچھا, پوری اسلامک ہسٹری بتائی ان دو بچوں کے نام کی, کہ میں نے یہ نام کیوں رکھے, اس نام کے فلاں صحابی تھے, ان کا یہ واقعہ تھا, ان کا یہ. میں حیران رہ گیا کہ یار ہم لوگ کیسے کسی کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بندہ آف دی کیمرہ کیسا ہے, بالکل صحیح, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیا عمل ہے, کیا ہے. تو ہم کسی ایک چیز کو بعض دفعہ پازیٹیو بعض دفعہ نیگیٹو, دونوں صورتوں میں ہم لوگ جج کرتے ہیں. ہاں بہت زیادہ ججمنٹل. ہاں تو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بہت ہی میں نے ڈاؤن ٹو ارتھ پایا, اور میں خود ان سے مل کے بڑا سرپرائز ہوا. تو ان کا پوڈ کاسٹ پھر آپ نے ان سے جو باتیں جو آپ پوچھنا چاہتے تھے, did you get all those answers جس طرح آپ چاہتے تھے ویسے؟ بالکل. میں تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کی پوڈ کاسٹ تھی. اور اچھا you enjoyed it. اچھا ایک اور ہمارے آج کل ایک بڑے ہی پاپولر بھائی ہیں, دوست ہیں, ڈاکٹر عفان صاحب. جی بالکل, میرے بہت اچھے دوست ہیں. ان کے ساتھ آپ کے بڑے اکثر ویلاگس, پوڈ کاسٹ, اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اور وہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالے, کیسے ان کے ساتھ کریں؟ بس ایک آفس میں نہیں, لیکن ہم دونوں بھائی ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی یعنی دوستی ہے, بھائیوں کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر میرا ملتان جانا ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ لاہور ہیں تب بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ تم آپس میں پوڈ کاسٹ کھیلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے یار, ہم کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کھیلنے میں. آپ بھی کھیل لیں, اپنا کوئی دوست ہو تمہارا تم اس کے ساتھ کھیل لو, اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں اوبویسلی ٹائم آپ کا بہت زیادہ لے لیا, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, 2 چیزیں, 2 انڈسٹریز اس وقت, کیونکہ پاکستان میں روزگار کی بہت کمی ہے اس وقت, دونوں جو انڈسٹریز, جس میں سے ایک ہمارا سوشل میڈیا جس میں یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک اینڈ آل دیٹ آتا ہے, اور دوسرا ای کامرس, اینڈ یو آر کنیکٹڈ ٹو بوتھ آف دیم اینڈ یو آر میکنگ گڈ منی آؤٹ آف اٹ. ہمارے نوجوان کو وے ٹو اسٹارٹ فرام, کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اسے سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے, اور جو اپنے انٹرسٹ کی چیز ہے یوٹیوب پہ سب سے پہلے وہ دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ امیزون کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے امیزون کرنا ہے. میں کیوں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ آج کل سارے لوگ پیسے کمانے پہ سارے لوگ. اچھا, میں نے کہا نہیں یہ تو ریزن نہیں ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہی نام کمائیں, ہاں رائٹ, نیا کام نہیں سیکھنا, اپنے نیش کو پالش کریں, اپنے نیش کو پالش کریں. رائٹ. میں امیزون میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو
फेल हो चुके हैं, राइट पेड ट्रेनिंग लेके भी कुछ नहीं कमा रहे। राइट मैं ऐसे वीडियो एडिटर को जानता हूँ जो महीने के 40 लाख रुपए कमाता है, लाहौर में रहता है। राइट राइट उसने आगे 10-15 अपने पास स्टाफ रखा हुआ है, राइट वो डिजिटल ठेकेदार है, वो ठेकेदारी करता है। ओके अब वक्त पे वो ठेकेदार है, ओके ऑर्डर पकड़ता है, नीचे Okay. पहुंच जाता है, काम करके दो, ओके उधर से 50,000 पकड़ा, इनको 20 दिया, 30 अपनी जेब में, टके का काम नहीं। ओके पहले काम कर लिया, अपना Okay. एक नाम बना लिया, प्रोफाइल, उसके नाम पे ऑर्डर आ रहे हैं, ओके ओके उसके नाम पे ऑर्डर आ रहे हैं, वो आगे वो बच्चे सब काम नेट करवा करी रहे जा हैं, रहे वो काम भी नहीं कर रहा। राइट तो इसलिए आप ये ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। Right. यानी एक मिसाल है, अभी हम पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा बात करते हैं शॉपिफाई की, यस कि जी शॉपिफाई पे आए काम करें। जी अब लोग देखते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह। हाँ कल को उमर शामी साहब बैठते हैं एक वेब डेवलपर के साथ, बिल्कुल सही और वो कहते हैं वेब डेवलपमेंट, लोग कहते हैं वाह वाह यही काम यही करने काम वाला है। करना राइट परसों आप बैठते हैं ग्राफिक डिजाइनर के साथ, वो कहते हैं भी ग्राफिक बताता है। डिजाइन हाँ अब लोग कहते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, तो ऐसे लोग अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं कर पाते थे। हाँ वो हर किसी को सुन के उसके पीछे लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप, हाँ ठीक है, आप सुने बहुत सारे लोग, फिर आप चूज करें कि आपको क्या बेहतर लगता है, क्या Right. आसान लगता है। राइट जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, उसी में बहुत पैसा। हमारे अलमिया रहा है कि अगर BCS और MCS शुरू हुए तो हमने इतना ज्यादा BCS MCS किया कि फिर हमें BCS MCS की डिग्री ही जीरो लगने लग जाती है। अगर MBS शुरू हुए तो हमने इतने MBS प्रोड्यूस हाँ, कर देख दिए, रहे हैं ना। नो ऑफेंस टू एनी MBA, मतलब बहुत अच्छी डिग्री है, बट हमने इतने प्रोड्यूस कर दिए कि जॉब्स ही खत्म हो गई, वैल्यू कोई नहीं रही ना। वैल्यू नहीं रहती। तो अगर आप अपना शौक देखें, आप ये ना देखें सोसाइटी में क्या अपनी चल रहा है। नीश में काम करें, अपनी niche में काम स्पेशलाइजेशन करें, पे अपने बढ़ाएं। शौक में काम करें, अपने शौक से जो आप पैसा बना सकते हैं ना, बिल्कुल सही, वो जो सोसाइटी में चल रहा है उससे आप पैसे नहीं बना उससे सकते। नहीं बना सकते। हाफिज साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया उमर भाई, आप तशरीफ लाए, बड़ा you मजा very रहा। much. बल्कि नेक्स्ट नशिस्त जब इंशाल्लाह आपके ऑफिस में जी रखेंगे श्योरली इंशाल्लाह। श्योरली, इट वाज रियली क्लियर, क्योंकि आपने जिस अंदाज में हमें अपनी बातें खुल के बताई है ना, हमारे नौजवान तक, हमारी ऑडियंस तक और हमारे व्यूअर्स तक ये चीज़ें इस अंदाज में समटाइम्स नहीं पहुंची होती। सो आई एम वेरी 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 प्लीज कि आपने ये थैंक यू, माय प्लेयर। थैंक यू वेरी मच जी। आप सबका देखने का शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जिस तरह की बातें हाफिज साहब ने की हैं, या इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें कांटेक्ट करने से बिल्कुल गुरेज ना करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबका देखने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया।